الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ خطاب عام لوگوں سے نہیں ہے، مخصوص لوگوں سے ہے جو اللہ جل شانہ پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے محبوب کی محبت اپنے سینے میں جاگزی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ کے جل وعلا خطاب فرما رہے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ کے حوالے سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، مزید انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کیا ہے۔ دل کی پاکیزگی کا نام تقویٰ ہے، باطن کی صفائی کا نام تقویٰ ہے، دل سے تمام باطنی بیماریاں دور ہو جائیں اسی کا نام تقویٰ ہے، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے اسی کا نام تقویٰ ہے، اندر کی تمام کدورتیں نکل جائیں، حسد ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، بغض ہے وہ بھی ختم ہو جائے، چغلی کی عادت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، غیبت کی عادت ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور یہاں تک کہ مخلوق خدا سے بھی پیار ہو جائے، اپنوں سے بھی پیار ہو جائے، اور ہم سائے رشتہ داروں سے بھی پیار ہو جائے، ساری مخلوق سے پیار ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بندہ تقویٰ اختیار کر چکا ہے۔ جو متقی ہوتے ہیں اسے مخلوق خدا کا احساس ہوتا ہے۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے یہ صاحب تقویٰ تھے۔ صاحب تقویٰ وہ شخص ہوتا ہے جس سے ہر چیز کا احساس ہوتا ہے، اور اتنا احساس غالب آتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ یہ پھول، اس کی جگہ بہترین ٹیبل ہے، اس کی جگہ بہترین فانوس ہے، اس کی جگہ بہترین گھر ہے، یہی پھول اگر گندگی کے ڈھیر پہ پڑے ہوں تو اسے افسوس ہوگا کہ یار اتنے خوبصورت پھول ہیں مگر گندگی کے ڈھیر پہ پڑے۔ بالکل ایسے ہی دودھ اگر گلاس میں ہو یا بہترین پیالے میں ہو، بہترین جگ میں ہو تو یہ خوبصورت لگے گا، اور اسی دودھ کو اگر لوٹے میں ڈال کے پیش کر دیا جائے تو یہ اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ لوٹا اگرچہ آپ سینکڑوں روپے کا مہنگا ترین لوٹا خرید کے لے آئے، لیکن اس میں دودھ ڈال کے کسی مہمان کو پیش کریں گے وہ پسند نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ عدل بھی ہے، اس چیز کا تقاضا بھی ہے، اور اللہ والے سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہوتے ہیں، ہر شخص کو اس کا مقام دینے والے ہوتے ہیں، کس کی عزت کتنی ہے اس کو اس مقام پہ فائز کرنے والے ہوتے ہیں۔ انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق بہیو کرو۔ ایک بندہ وہ ہے جو در در کا بھکاری ہے، اس کا مقام اتنا ہی ہے کہ وہ بھکاری ہے، بھیک مانگتا ہے، اور بھیک مانگنا اتنا بڑا جرم ہے، رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ یہ داغ ہوگا کہ وہ بھیک مانگتا تھا، عادی ہے، در در کا بھکاری ہے۔ لیکن اگر ایک بھیک مانگنے والا نہیں ہے مگر اچانک اس پہ مفلسی محتاجی مسلط ہوئی، لا یسألون الناس الحافا، وہ کبھی بھی کسی سے نگ لپٹ کے نہیں مانگتا، لیکن اس کی پیشانی کے اندر ایک طلب وہ دور سے پہچان ہو رہی ہے، وہ تعرفہم بسیماہم، لوگ جانتے ہیں اس کے چہرے کو، جانتے ہیں کہ چہرہ افسردگی والا ہے، زرد چہرہ ہے، اسے بھوک لگی ہوگی۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ والے جان لیتے ہیں کہ یہ چہرے کی زردی بتا رہی کہ اس بیچارے کو بھوک لگی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کئی دن سے کچھ کھا پی نہیں سکے، کیفیت یہ ہے کہ ادھر ابو بکر و عمر بھی کئی دن سے بھوکے ہیں۔ 7 سالی کا عالم یہ تھا کہ کسی کے گھر میں کھانا موجود نہیں تھا،
اور جب کئی دن سے یہ اس طرح بھوک سے بےتاب ہو رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے کہ شاید کوئی ملے اس سے میں کھانا طلب کروں، مگر کوئی بھی ایسا شخص نہ ملا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب نکلے لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہ ملا جس سے اپنے من کی بات کہتے۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی یہ حالت دیکھی اور وہ نگاہ فراست رکھتے تھے، اللہ کے نبی سے کچھ پوشیدہ نہیں، باہر تشریف لائے، چہرہ آپ کا بھی زرد ہو چکا ہے مگر اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں۔ تو ادھر غلام پکار کے عرض کرتے ہیں حضور آپ کیسے آئے؟ فرمایا یہ بتاؤ تم کیسے آئے؟ جس مقصد کے لیے تم آئے ہو میں بھی اسی مقصد کے لیے آیا۔ تمہارے اندر بھوک کی کیفیت یہ ہے کہ تم اس تلاش میں آئے ہو کہ ہمیں کہیں سے رزق ملے اور ہم کھا کے پیٹ بھر لیں، تو میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ میں نے تمہاری یہ کیفیت دیکھ لی ہے، آئے تجھے میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوبارے میں آ رہے ہو گئے کہ نہ صرف اللہ کے نبی بلکہ آپ کے دونوں وزیر ابو بکر و عمر تشریف لائے ہیں۔ وہ اتنے باغ ہو گئے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں ابھی آپ کے لیے کھجوریں لے کے آتا۔ کچی اور پکی کھجوروں کا خوشہ لے کے آئے، صحابہ کے سامنے رکھی، اللہ کے نبی کے سامنے رکھی، عرض کی حضور آپ جب تک یہ تناول فرمائیں میں ابھی ایک بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ کھانا تیار کرنے لگے اور یہ ابھی کھجوریں کھا رہے تھے تو میرے کریم آقا علیہ السلام جو سب کے من کی جانتے ہیں، کھاتے کھاتے عرض گزار ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو بکر عمر ان کھجوروں کا بھی تم سے حساب ہوگا۔ اب کئی دن کے بعد کھجوریں کھانا نصیب ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی بھی تھے، وہ کھجوروں کا خوشہ پکڑ کے ایسے پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور اگر اب بھی حساب ہونا ہے ہم کھاتے ہی نہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میں تو بتا رہا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو حساب لے لے، ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے محتاج ہیں، وہ اگر اتنی دیر کے بعد کھجوریں جو ہمیں ملی ہیں ان کا حساب بھی لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ پھر فرمایا من ہو سے باؤز زیبا، جس کا حساب ہوا ضرور عذاب سے دو چار ہوگا۔ عرض کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں عذاب ملے گا؟ فرمایا نہیں تمہیں عذاب نہیں ملے گا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عرض کی یا رسول اللہ آپ اکثر دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا، جب حساب ہوگا تو عذاب ملے گا، پھر یہ آسان حساب کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دے گا، آپ اسے اپنے طور پہ پڑھیں گے، اللہ نشر نہیں کرے گا، کسی کے سامنے پردے کھولے گا نہیں، بلکہ بندہ خود بخود شرمندہ ہوگا کہ آج اگر اسے پڑھنے کا حکم مل گیا، جیسے کہا جاتا ہے اقرا کتابک، اپنا حساب خود کر، اب کفا بنفسک الیوم کہ تو آج خود اپنا فیصلہ کر۔ اب یہ بھی اگر کہہ دیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی حضور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ کہہ دے گا میرے بندے تو جانتا ہے نا تو نے کیا کچھ کیا، میں نے سب بخش دیا۔ یہ آسان حساب ہے کہ یہ حساب آپ کے ہاتھوں میں حساب کتاب کی وہ کاپی، وہ رجسٹر، وہ نامہ اعمال دے دیا گیا، مگر آپ سے سوال نہیں ہوا، پوچھا نہیں گیا، بس پردے رب نے رکھے، آپ کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو بھی ہیں، مگر اللہ آپ پہ اتنا کریم ہوگا، اللہ فرمائے گا میں نے بغیر حساب تمہیں بخش دیا۔ تو خیر بکری کا بچہ ذبح ہوا، کھانا تیار ہوا، جب میرے کریم آقا علیہ السلام کھانے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو فرمایا کہ ابو ایوب خادم کو بلاؤ، پہلے میری بیٹی کے لیے بھی کچھ بھیجا، ایک روٹی اور اس پہ چند بوٹیاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے رکھ دی، فرمایا کہ یہ میری بیٹی کو دے دو، وہ بھی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خیال رکھنے والے تھے، آل پاک اطہار کے وہ دن جو اس طرح کی قسم پرسی میں گزرے یقیناً ہمارے لیے مشعل دار۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں بکریاں اللہ کے راستے پہ دے دیا کرتے، اتنا مال اللہ نے عطا کر دیا۔ یہ غربت کا دور بھی تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فراوانی بھی عطا فرمائی۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعوت کرتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ چونکہ آپس میں اتنا رشتہ تھا کہ آپ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے تھے،
حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ کی سگی بہن تھی. اب آپس میں قریبی رشتہ ہے. تو جب کھانا رکھا جاتا ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محل آپ کے سامنے ہے. آج بھی مدینہ طیبہ میں محل کے کھنڈرات اسی طرح موجود ہیں. تو یہ اتنے پیارے پیارے کھانے چن دیتے ہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتی ہیں. آپ پوچھتے کہ خالہ جان آپ کو کیا ہوا؟ کافی دیر تک روتی رہی. کہتی ہیں کہ آج اتنے کھانے دیکھ کر مجھے رونا آ گیا کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے تو 40 دن تک گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا. یہ پوزیشن ساری کائنات کے مالک ہیں، مگر غربت بظاہر اور فقر اختیاری جو میرے نبی نے خود مانگ کے فقر لیا تھا، اس کی حالت یہ ہے کہ صحابہ بھی اس سے دو چار ہو رہے، اللہ کے نبی بھی ہو رہے. لیکن جب فراوانی آئی تو پھر غیروں کو بھی کھلانے لگے، اپنوں کو بھی کھلانے لگے. اللہ نے فراوانی دے دی. تو یہ احساس یہ اللہ کے ولیوں کو پیدا ہوتا ہے. اس کا نام ہے تقویٰ، اس کا نام ہے پرہیزگاری، اللہ کا خوف. ہمارے اندر کیا ہے کہ جو چیز ہمیں نصیب ہو گئی، مل گئی، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھنی ہے. ہم سایہ بے شک بھوکا ہے اسے کھلانے کی حاجت نہیں. مہمان کے لیے ہم گئی گزری چیز بھیجیں گے، لیکن گھر والوں کے لیے صاف ستھری رکھیں گے. یہ انصاف نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو گھر میں پکا ہے وہی باہر آنے والے مہمانوں کو بھی کھلایا جائے، وہاں وہ باہر آنے والے سائلین کو کھلایا جائے. یہ احساس ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ تقویٰ کی تعریف ہوگی. اب ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. صاحب تقویٰ ہو گئے، ایمان بھی آپ کے دل میں رچ بس گیا، اللہ کے نبی کا پیار بھی سینے میں آ گیا، صاحب تقویٰ بھی آپ ہو گئے. مگر ابھی ایک چیز کی ضرورت ہے. وہ ضرورت کیا ہے؟ وَابْتَغُوا، تلاش کرو، إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ. وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ علماء نے مختلف اس کی توجیحات کی ہیں. عبادت بھی وسیلہ ہے، اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو منزل تک پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ بھی وسیلہ ہے. ہر وہ چیز جو بندے کو کسی شخصیت تک پہنچانے میں مدد دے وہ بھی وسیلہ ہے. وہ چیز جو بندے کو کسی کی ذات تک پہنچانے میں مدد دے وہ بھی وسیلہ ہے. اور جس کے ذریعے بندے کو فائدہ پہنچایا جائے وہ بھی وسیلہ ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ آسمان سے جہاز سے نیچے اترتا ہے اور بالکل محفوظ رہتا ہے، نیچے گرتا نہیں اور اسے چوٹ بھی نہیں لگتی، آپ پوچھیں گے کہ جہاز والوں نے آپ کو جب جہاز میں کوئی فنی خرابی ہوئی، آپ کو جب جہاز سے نکالا تو زمین پہ محفوظ کس طرح رہے، اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود آپ کو چوٹ نہیں آئی، تو وہ کہے گا جی چھتری استعمال کی میں نے، جہاز والوں نے چھتری دے دی، میں نے وہ چھتری اپنے اوپر پہن لی، اب وہ چھتری کی مدد سے آہستہ 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 میں نیچے اتر آیا. یہ چھتری وسیلہ بنی اتنی بلندی سے نیچے آنے کا. اب ایک بندہ سمندر میں ہے، گہرائی تک جاتا ہے، پھر واپس بھی آ جاتا ہے. پوچھا گیا کہ تجھے کیسے یہ صلاحیت ملی؟ اس نے کہا ایک سلنڈر تھا آکسیجن کا، اس سے میں سانس لیتا تھا. حالانکہ انسانی فطرت ہے کہ پانی کے اندر اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتا. اب صورتحال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں سلنڈر اپنے ساتھ لے گیا تھا، اس کے اندر یہ پاور بھی ہے کہ میں اگر اوپر آنا چاہوں تو بٹن پریس کروں اوپر آ جاؤں، بٹن پریس کروں نیچے چلا جاؤں. تو یہ سلنڈر کی مدد سے، یہ سلنڈر کے ذریعے سے میں پانی کی گہرائی میں بھی گیا، پھر اوپر بھی آ گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز وسیلہ ہے، ہر چیز وسیلہ. اور اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی ہم نے وسیلے تلاش کیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلے تلاش کیے. اللہ جل شانہ تک پہنچنے کے لیے کیا وسیلہ؟ مثال کے طور پہ شہتوت ہے. شہتوت ہم کھاتے ہیں تو اس کا شربت بھی پی لیتے ہیں. بندوں کے لیے شہتوت بہترین پھل ہے، جگر کے لیے زبردست چیز ہے، معدے کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہے. بندے کے دل کو اگر تقویت چاہیے تو شربت شہتوت بہترین چیز ہے. لیکن اسی شہتوت کے پتوں کو اگر بکری کھائے تو وہ دودھ دیتی ہے، اگر اسی پتوں کو ریشم کا کیڑا کھائے تو وہ ریشم پیدا کرتا ہے. اگر انہی پتوں کو وہ استعمال کرے جو لکڑی کے لیے سکایا جائے، اسے خشک ایندھن کے طور پہ یوز کیا جائے تو ہم کھانا پکا سکتے. اور یہی جو شہتوت کے پتے ہیں یہ اگر دیگر دوائیوں میں استعمال کریں تب بھی یہ فائدہ دیتے ہیں.
تو پتہ یہ چلا کہ ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے فائدے بہت سارے ہیں، اور ہر چیز کا اپنا ایک فائدہ. جب کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے، بکری کھاتی ہے تو دودھ پیدا کرتی ہے، تو یہ پتے اتنا فائدہ دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ کی قدرت ہے کہ چیز ایک ہے، لیکن اس کو کھانے والے ان کی فطرت الگ سے ہے، ان کے فائدے الگ سے ہیں. میرے نانا جی حضور فرمایا کرتے تھے کہ بندے نے روٹی کھانی ہے، وہ کیسے کھائے گا؟ بغیر وسیلے کے تو روٹی پکائی نہیں جا سکتی. آٹا گوندا ہوا ہے، آٹا بھی گوندا ہوا ہے، روٹی پکانے کے لیے اس کے پاس توا نہیں ہے، کیسے پکائے گا؟ تندور نہیں ہے، کیسے پکائے گا؟ ڈائریکٹ آگ پہ رکھے گا، روٹی جل جائے گی. تو بس اسی طرح اللہ کریم جل وعلا کے ساتھ کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا. ڈائریکٹ آپ التجا تو کر سکتے ہیں، اللہ سب کی سنتا ہے، مگر اگر آپ کہیں کہ میں 1 to 1 اللہ سے ملاقات کر سکتا ہوں، نہیں. اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ ہر ایرے ویرے کو اس کا شرف بخش دے کہ جس سے چاہے کلام کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں. بلکہ کیا ہے، اللہ یجتبی من رسلہ، اللہ رسولوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لیتا ہے، پھر ان سے ہم کلام ہوتا ہے. تو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے سے کلام کرے، ہر ایرے غیرے سے بات کرے. بلکہ یہ غیب کے علم کے اعتبار سے بھی قرآن میں 20 آیتیں موجود ہیں کہ رب کائنات جل وعلا کی شان کے لائق نہیں کہ کسی کو غیب کے علم پہ مطلع کرے، سوائے اس کے کہ اللہ رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب کر دے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ نے غیب کی باتیں بتانی ہوتی ہیں. ہم سے ہر وہ چیز غیب تھی جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی. اگر اللہ جل شانہ تک پہنچانے میں ہمیں کوئی چیز میسر آئی تو اللہ کے نبی ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہے. رہا یہ کہ بندہ کہتا ہے نہیں جی عمل عبادت، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت بطور وسیلہ یہ ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی وسیلہ نہیں ہو سکتے. یہ ان کی توجیہ ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ عبادت جس نبی کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوئی، وہ نبی اگر وسیلہ نہیں ہے تو عبادت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا پتہ نماز کیسے پڑھنی؟ آپ کو کیا پتہ قرآن کیا ہے؟ آپ کے پاس قرآن نہیں تھا، وسیلہ میرے نبی بنے. آپ کے پاس نماز کے سجدے نہیں تھے، وسیلہ میرے نبی بنے. آپ کے پاس صدقہ و خیرات کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا، وسیلہ میرے نبی بنے کہ طریقہ یہ ہے، کرنا ایسے ہے. ورنہ آپ بھی کہتے کہ ٹھیک ہے جی صدقہ و خیرات کرنا، چلے ہم بھی بتوں پہ صدقہ کر دیتے، بکرا ذبح کر کے خون ان پہ لگا دیتے. تو یہ صدقہ نہیں، یہ حرام ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب غیر اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے تو وہ حرام ہو گیا، جب اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے وہ جائز ہو گیا، حلال ہو گیا. تو یہ ساری تعلیمات ہمیں دینے والے ہمارے نبی ہیں. تو پتہ یہ چلا سب عبادات کا مغز، سب عبادات کا اصل وسیلہ اور جوہر میرے نبی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اس دوران بارش نہیں ہو رہی تھی. آپ نے لوگوں کو دعا کے لیے کہا. ایک ایسا شخص بھی تھا، وہ جا کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی. فرمایا کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ پکڑو. اب وہ چلتا ہوا گیا، جا کے بارش کے لیے التجا کرتے، یا رسول اللہ جب آپ ظاہری حیات میں موجود تھے ہم آپ کو عرض کرتے تھے کہ حضور بارش کے لیے دعا کر دیں، آپ بارش کے لیے دعا کرتے تھے، بارش ہو جاتی تھی. تو آج ہم کسے کہیں؟ تو ہم یہاں پہ آئے ہیں، حضور عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہمیں بارش چاہیے. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ شخص جا کے سویا، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا کہ جاؤ عمر بن خطاب کو میرا سلام بھی کہنا اور انہیں کہنا کہ بارش ابھی ہو جائے گی. بس جیسے ہی پیغام دیا اس کے بعد چھما چھم بارش برسنا شروع ہو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. اس وقت بھی بارش کا مسئلہ بنا. سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہم جایا کرتے تھے، اب اما حضور موجود ہیں، اما جی کی خدمت میں جاتے ہیں. وسیلہ تلاش کرنا تھا، ورنہ صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، ہو سکتا ہے بارش ہو جاتی. لیکن وسیلے کے صحابہ قائل تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اما جی بارش چاہیے. بس جیسے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے آپ بھی دعا کرتے، چاہتی تو آپ دعا کر کے بارش مانگ سکتی تھی، مگر حکم کہ میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتی ہوں کہ اتنی بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی، جی بھر کے بارش ہوگی،
جتنی تم چاہتے ہو اتنی بارش ہوگی۔ عرض کی اماں جی وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا چھت پہ چڑھ جاؤ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی جو چھت مبارک ہے، میرا جو حجرہ ہے جہاں اللہ کے نبی کا مزار ہے، آپ چھت پہ چڑھ جاؤ، ایک ایسا سوراخ کرو کہ آسمان اور اللہ کے نبی کے مزار کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ اب صحابہ چھت پہ چڑھے، تھوڑا سا سوراخ کیا، جب سوراخ کیا آسمان میں وجد آیا، بادل اکٹھے ہوئے، چھما برسنے لگے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چھما برسنے لگے، صحابہ جتنی بارش چاہتے تھے اتنی بارش ہوئی، پھر صحابہ آ کے عرض گزار ہوئے کہ حضور اتنی بارش کافی ہے، تو بارش بند ہو گئی۔ اگر یہ وسیلے کے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ جاتے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وسیلے کی قائل نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتی کہ درمیان سے اینٹ نکال دو، چھت کو سوراخ میں بدل دو، آسمان ڈائریکٹ جب میرے نبی کی قبر کو دیکھے گا وجد میں آ جائے گا۔ اور بادل ہمیشہ میرے کریم آقا علیہ السلام پہ سایہ کرتے تھے بظاہر، تو حقیقت میں یہ بادلوں کا سایہ، علماء کہتے نہیں، بادلوں کو سایہ کرنے کی سعادت کیسے ملی؟ اللہ کے نبی جب بھی دھوپ میں آئے، اور دھوپ اگر تپش والی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ مجھے سایہ چاہیے، اللہ نے بادل بھیج دیے اور وہ سایہ کرنے کے لیے ہمیشہ وہ اسی طرح بادل بن کے سایہ کرتے رہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا تھا جو اپنے پروں کو جوڑ لیتے تھے، اللہ کے نبی پہ سایہ فکن ہوتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک وسیلہ، اور وہ سوراخ آج بھی موجود ہے۔ آپ گنبد خضرا کو دیکھیں، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اس طرح کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ بعد کے علماء نے اس معاملے کو اتنا جاری رکھا، اب بھی آج کی تاریخ میں بھی اگر بارش کی طلب ہو تو اس کھڑکی کو کھول دیا جائے۔ ترکی دور میں ایسا ممکن تھا، ترکی والے یہی کرتے تھے کہ جب بھی بارش کی طلب ہوتی ایک بندے کو گنبد خضرا کے اوپر چڑھاتے، اور وہ چھوٹی سی کھڑکی آج بھی موجود ہے، زنجیر بھی وہاں پہ موجود ہے جس کے ساتھ اسے لاک کیا ہوا ہے، وہ کھولتے، جیسے ہی کھولتے بارش آ جاتی۔ یہ بعد کے دور میں بھی ایسا جاری و ساری رہا، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی بھی وسیلہ ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ بغیر وسیلے کے ہم کیا کر سکتے۔ رہا یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو، وہی وسیلہ سب کا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو مالک ہے، وہ تو کائنات کا مالک ہے، مگر اس نے دوسروں کو عزت سے نوازا ہے۔ یہ عزتوں والے تاج اللہ نے سر پہ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے۔ حکم کون دے رہا؟ رب کائنات جل وعلا خود دے رہا ہے۔ اور کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو گے، نوافل پڑھو گے، تو مقام ابراہیم کو اپنے سامنے رکھ کے نماز پڑھو۔ نماز رب کے لیے، سجدہ رب کے لیے، مگر وسیلہ مقام ابراہیم ہے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، گویا کہ ان کے قدموں کا وسیلہ مانگو، ان کے نشانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ مالک تیرا حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مالک ہم نے اسے مصلی بنا لیا اور اس کے سامنے ہم پڑھ رہے ہیں، مگر سجدہ تجھے روا ہے، سجدہ مقام ابراہیم کو نہیں ہے، سجدہ کسی پتھر کو نہیں ہے، سجدہ کعبے کو نہیں ہے، سجدہ کعبے والے کو ہے، سجدہ صرف خدا کو ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سجدے کے لیے لائق نہیں ہے۔ ہاں میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور اتنے میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کے قدموں پہ اس نے سجدہ کیا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، دیگر سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ اونٹ سجدہ کرتا ہے ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی سجدہ کریں؟ میں نہیں، اگر میری شریعت میں کسی انسان کو سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وسیلہ ہماری زندگی کا محور اور مرکز ہے۔ یہ بزرگان دین بھی ہمارے لیے بطور وسیلہ ہیں۔ آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ جل شانہ قبول کرے گا۔ حافظ قرآن بھی وسیلہ ہے، وہ بچہ جو نابالغ بچہ یا بچی دنیا سے چلا گیا وہ بھی وسیلہ ہے۔
ہم تو دعا بھی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم اجعل لنا فرطن واجعل لنا اجرا وذخرا واجعل لنا شافعا ومشفعا. اسے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک اسے ہمارا شفیع بنا دے، یہ بخشنے والا بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نابالغ بچہ یا بچی قیامت کے دن اتنا جھگڑا کریں گے کہ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے، اب اس وقت تو بڑے ہو چکے ہوں گے، اے میرے بندے یہ بتا کہ تم مجھ سے اتنا کیوں جھگڑتا ہے؟ اجازت بھی خود دی ہوگی، وہ جھگڑتے رہیں گے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، شور مچا دیں گے. اللہ کے جل والا پوچھیں گے شور نہ مچاؤ، بتاؤ تو صحیح کیا چاہیے؟ عرض کریں گے مالک ہمیں زندگی چاہیے تھی مگر تو نے ہمیں زندگی نہیں دی. اگر ہم زندہ رہتے اپنے ماں باپ کو برائی کی طرف نہ جانے دیتے، نیکی کی طرف راغب کرتے، بہن بھائیوں کو اس طرف نہ جانے دیتے، بلکہ آج ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، جس نے ہمارا جنازہ پڑھا انہیں بخش دے. اللہ اس وسیلے سے سب کو بخش دے گا. یار چھوٹا سا بچہ اگر وسیلہ بن سکتا ہے تو اللہ کے نبی کیوں نہیں وسیلہ بن سکتے؟ تو ہمارے سچی بات ہے علمی حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں. امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے جب مجھے کسی کام کی حاجت ہوتی، کسی چیز کی طلب ہوتی، اس طلب کو پورا کرنے کے لیے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ جاتا، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا صلاۃ الحاجت اور دعا کرتا مالک تیرا مقبول بندہ ہے، عالم دین ہے، فقیہ ہے، اس کے صدقے میں میری حاجت پوری کر. فرماتے ہیں کہ اسی وقت مجھے خوشخبری مل جاتی کہ تمہارا کام ہو گیا. تو لہٰذا اگر حضرت امام شافعی جا سکتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ، تو ہم تو ہر وقت اللہ کے ولیوں کے مزار پہ بیٹھے. ان کے وسیلے سے اللہ ہمیں یقیناً بخش بھی دے گا، ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا. اور اسی طرح حافظ قرآن کا وسیلہ ہے اور اپنے 7 پشتوں تک کو بخشوا لے گا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک میں نے تیرا پورا قرآن اپنے سینے میں اتارا، اب مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. کہتے ہیں کہ 7 پشتیں اوپر 7 پشتیں نیچے، سب کو بخشوائے گا، یہ اللہ اسے توفیق دے گا. اسی طرح ایک حاجی بخشوا لے گا. حاجی حج کے لیے گیا، میدان عرفات میں جس کے لیے دعا کی اللہ نے ساری دعائیں قبول کر لی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی میدان عرفات میں آ کے جو مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے. میدان مزدلفہ میں آ کے حقوق العباد کے حوالے سے بھی اگر اس سے غلطیاں ہوئیں وہ معافی مانگ لے، اللہ اسے معاف کر دے گا اور بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا. پتہ یہ چلا کہ میدان مزدلفہ بھی وسیلہ، میدان عرفات بھی وسیلہ، کعبہ کا طواف بھی وسیلہ، قرآن کریم کی تلاوت بھی وسیلہ. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ قرآن کی تلاوت نہیں جانتا تھا، وہ قرآن کی ہر آیت پہ انگلی رکھتا، کہتا مالک یہ جو لکھا میں نہیں جانتا کیا ہے، مگر جو لکھا ہے سچ ہے، تیرا کلام ہے، مجھے اس پہ یقین ہے، میں مانتا ہوں، دل و جان سے تصدیق کرتا ہوں. جب وہ مر گیا اس کی بیوی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا کیا؟ تو کہنے لگا اللہ نے مجھے بخش دیا اس لیے کہ میں اللہ کے قرآن کی ہر آیت کی تصدیق کرتا تھا، ہر آیت کے اوپر یقین رکھتا تھا، اللہ نے اس لیے مجھے بخش دیا. پتہ چلا کہ اس کا یہ عمل بھی ایک وسیلہ بنا. پتہ یہ چلا کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے وسیلے ہیں. جو درزی ہے وہ اگر کپڑے سلائی کرنے سے انکار کر دے، مجھے بتائیے اس وسیلے سے ہم محروم ہو گئے تو کپڑے سلائی کون کرے گا؟ تو لازمی بات ہے درزی کی بڑی اہمیت ہے. انسان و یحتاج الی الانسان، انسان کا محتاج ہے. تو لہٰذا جو دھوبی ہے وہ کپڑے نہیں دھوئے گا، پھر کون دھوئے گا؟ گھر میں بیوی اگر دھونے سے انکار کرتے، والدہ دھونے سے انکار کرتے، خود بھی بندہ نہ دھو سکے، پھر کیا ہوگا؟ پتہ یہ چلا ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنے گا تو یہ سب ہوگا. اسی طرح روٹی پکانے کے لیے بھی معاملات ہیں. خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، مخلوق خدا کو دیتے ہیں. تو لہٰذا اور وسیلہ بتاؤں کہ ہر نبی کی موجودگی میں امتوں کو تہو بالا کر دیا گیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وسیلہ ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کافروں کو بھی اللہ عذاب نہیں دیتا. طائف کی وادی میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، اور فرشتہ آیا کہا کہ اگر حضور اجازت دیں تو ان کو ملا کے ختم کر دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کی نسلوں سے ہو سکتا ہے ایسے لوگ پیدا ہوں جو مجھ پہ ایمان لائیں. پتہ یہ چلا وسیلہ میرے نبی بنے، وہ کافروں کو بھی اللہ نے عذاب نہیں دیا. تو اللہ چاہے تو
جس کو چاہے جس کے صدقے محفوظ رکھے. ایک روایت ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، کہ رات کی تنہائی میں جو توبہ کرنے والا، جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، جبکہ اس کے پورے علاقے کے لوگ گناہوں کی دلدل میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کو زندہ رکھا جائے. اللہ جل شانہ عذاب دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، مگر رات کی تنہائی میں آنسو بہانے والے کو دیکھ کے رب کائنات جل والا اپنے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں. یہ ایک بندہ جو عبادت کرتا ہے، مجھ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی مانگتا ہے، اس کے صدقے میں سب کو بخشتا ہوں. ایک روایت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب زمین والوں پہ عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی کے وہ امتی جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کے قرآن کی برکت سے اللہ سب پہ عذاب اٹھا لیتا ہے، کسی کو عذاب دیتا نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رب کائنات جل وعلا نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے. بڑے سے بڑے ہم نے گناہ کر لیے، بڑی خطائیں کر لی، بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی محفوظ ہیں، اللہ کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ رب کائنات جل وعلا اپنے محبوب کے وجود کا حیا کرتا ہے. اے محبوب جب تک آپ ان میں، اب کب تک؟ تا قیامت اللہ کے نبی ہمارے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ و جاوید موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ان کے سامنے کوئی پردہ ہی نہیں. عاصم بن برقیہ اگر ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل دور دیکھ بھی سکتا ہے، اٹھا بھی سکتا ہے، لا بھی سکتا ہے، وہ تو اس نبی کا امتی تھا. میں کہتا ہوں خود میرے نبی جن کے پیچھے سلیمان علیہ السلام بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کرتے تھے، میرے نبی نہیں دیکھ سکتے کہ میرے غلام کیسے بیٹھے، ذکر کیسے کر رہے ہیں اور کیسے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ یقیناً اللہ کے نبی بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ جل شانہ نے حرام قرار دیا زمین پہ کہ اے زمین نبیوں کے جسموں کو کھانا تجھ پہ حرام قرار دیتا ہوں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء، نبیوں کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں ان کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھا سکتی. یہ بابا جی میرے سرکار کے غلام ہیں. 1.5 سال کے بعد قبر کھلی تو کفن بھی سلامت، چہرہ بھی سلامت، جنازہ بھی 3 مرتبہ دوبارہ 1.5 سال کے بعد ہوا، لوگوں نے زیارت بھی کی. اور ان کے غلام حاجی محمد حسین ایاز بھائی کے والد محترم، وہ قصبہ لاڑ کی طرف جائیں تو راستے میں گوپال پور جگہ آتی، وہاں قبرستان ہے. قبر بیٹھ گئی، مٹی تھی، علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا اسے کھول کے چیک کر لیں اور اگر کفن دینا چاہیں دے بھی سکتے ہیں. عالم دین سے فتویٰ لیا. خیر انہوں نے کھولا، دیکھا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، مٹی کے باوجود اتنا سفید اور نور والا کفن تھا، چہرہ بھی صاف و شفاف تھا. انہیں بھی کم و بیش 1.5 سے 2 سال ہو چکے تھے. صرف عمل کیا تھا، وہ ہر مہینے یہاں پہ آیا کرتے تھے. تو جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے اللہ تو اسے ضائع نہیں کرتا، تو لہٰذا اللہ اپنے نبیوں کو کیوں ضائع کرے گا؟ یہ وسیلے ہمارے لیے. میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی. اللہ کریم جل وعلا ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس گفتگو کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ہمیں اپنے عقیدے کے ساتھ بے ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. دعا فرمائیں.